الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اے الہی اگر میں اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں تمام قسم کی کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلی کلمے اس اللہ جل جلالہ واسطے اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں سرور کون و مکان میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دوستو ساتھیوں بزرگوں میری پردہ نشین ذی وقار روحانی ماؤں اور بہنوں آج مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ ہے تقوی یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آج بابرکت محفل میں چند گزارشات کرنے کے لیے آیا ہوں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو تقوی کے معنی ہیں پرہیزگاری اللہ کا ڈر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام عبادات کا جو فلسفہ ہے وہ ہے تقوی اللہ رب العزت نے بے شمار جگہ پر یہی تذکرہ کیا ہے عبادت کے بعد لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ
تو دوستو تقوی ہم اپنے آج گربان میں جھانک کر دیکھیں آیا کہ ہمارے اندر تقوی کی علامت ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے. اگر نہیں ہے تو تب بھی اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے دل میں تقوی پیدا کر دے. تو دوستو تقوی سے انسان عبادت گزار بن جاتا ہے اور اسی تقوی سے انسان کو جنت ملتی ہے اللہ کی طرف سے. جامعہ ترمذی کی روایت ہے اور البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور اس پر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں شمار کی. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلی چیز جو بتائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقِ المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر. حرام کاموں سے اللہ سے ڈرتے رہنا, حرام کاموں سے بچتے رہنا اور اللہ کے ہاں آپ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائیں گے. سب سے پہلی چیز اللہ سے حرام کاموں سے بچتے رہنا اور دنیا سے سب سے زیادہ آپ عبادت گزار بن جائیں گے. دوسری چیز میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے نا, جو روزی رزق اللہ نے تیری قسمت میں رکھا ہے اس اللہ اکبر اس میں الحمدللہ پڑھنا اور اس پہ تقویٰ کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ رب العزت تمہیں دنیا سے سب سے مالدار بنا دے گا. جو اللہ نے تیری تقدیر لکھی ہے نا روزی کی, جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ الحمدللہ پڑھنا, ناشکری نہیں کرنا. اور جب آپ ناشکری نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو غنی بنا دے گا, مالدار بنا دے گا. اور تیسری چیز میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی. اے ابو ہریرہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا, اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا, آپ کو اللہ مومن بنا دے گا. اس میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اپنے رشتہ دار کا خیال رکھے, اپنے پڑوسی کا خیال رکھے, اور پڑوسی کا خیال رکھے تو اللہ آپ کو مومن بنا دے گا. اس میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت گزار ہوں اور آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہو.
آپ 5 وقت کے نمازی ہوں اور آپ کا پڑوسی آپ سے تنگ ہو، آپ رمضان کے روزے رکھیں اور آپ کا پڑوسی تنگ ہو، آپ رمضان کے روزے رکھیں اور آپ کے دل میں کینہ اور بغض ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ معاذ بن جبل کو دیکھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ۔ سننے والی بات ہے، صحابہ کے سینے خوبصورت تھے، بغض نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو کہا ابھی جو دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ اتنے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے آئے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سعد جنتی ہے۔ حضرت سعد نے وضو کیا ہوا، داڑھی مبارک سے پانی گر رہا، دائیں ہاتھ میں لکڑی اور بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھائے ہوئے۔ صحابی کہتے ہیں، ان صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ کو کہتے ہیں، سعد جس طرح آپ نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح آپ تہجد پڑھتے ہیں اسی طرح ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دے دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ساتھی اے بھائی، میں جب آج تک میں نے اپنے دل میں کسی کا بغض نہیں رکھا، کسی کا کینہ میں نے اپنے دل میں نہیں پالا، یہ میرا عمل ہے۔ تو دوستو، آپ بھی اپنے دل میں کسی پڑوسی ہو، دوست ہو، اس کا بغض دل میں نہ رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ تو دوستو، یہ سعد بن معاذ بوش صحابی ہیں، یہ 30 سال کی عمر میں ایمان لائے، کچھ کم ہوگی، 30 سال کی عمر میں ایمان لے آئے اور 36 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اس کی روح کو قبض کر کے جب لے گئے، اس کے استقبال کے لیے آسمان جھوم اٹھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی۔ تو دوستو، ہمارا بھی تقوی اس طرح ہونا چاہیے کہ کسی کا بغض ہمارے دل میں نہ ہو۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری چیز اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ابو ہریرہ، اپنے اللہ اکبر پڑوسی کا خیال رکھنا، پڑوسی کو پریشان نہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو مومن بنا دے گا۔ اے ابو ہریرہ، چوتھی چیز، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مسلمن۔ اے ابو ہریرہ، چوتھی چیز یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے نا، وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے گا۔ اللہ آپ کو سچا پکا مسلمان بنا دے گا۔ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو ہریرہ، 5ویں چیز یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا مت، زیادہ ہنسنا بد، اتنا ہنسنا مت زیادہ، کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ تو زیادہ ہنسنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تقوی، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ کے ڈر ہونے سے پھر کیا ہوگا؟ مالک کائنات نے اعلان فرمایا، رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ
وأجر كبير۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے خلوت میں، اللہ اکبر کوئی نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے خلوت میں، اللہ اللہ اکبر۔ مالک ذوالجلال نے ان لوگوں کے لیے اعلان فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ وأجر کبیر۔ اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے نا، بہت بڑا اجر۔ جب ہم قیامت والے دن جائیں گے تو اس وقت ہمیں اللہ رب العزت ہمارے اندر تقوی کو دیکھ کے یہ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، جس کے بارے میں مالک ذوالجلال نے فرمایا، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ کل قیامت والے دن جب یہ بندہ آئے گا نا، اللہ ان کے قریب جنت کو کر دیں گے، آ میرا بندہ آ ادخلوہا بسلام ذالک یوم الخلود۔ آ میرا بندہ سلامتی سے داخل ہو جانا، تو دنیا میں مجھ سے ڈرتا تھا، تیرے اندر تقوی ہوتا تھا، آ میرا بندہ جنت میں داخل ہو جا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل میں تقوی ہونا چاہیے، اور وہ تقوی چاہے خلوت میں ہو، نماز میں ہو، یا کسی کے حقوق ادا کرنے میں ہو، روزے میں ہو یا حج میں ہو، تقوی ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا پر میرے پاک پیغمبر نے اونٹنی پر بیٹھ کر اللہ اکبر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا، الا تسمعون۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، لوگوں سنو۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا تسمعون الا لعلکم لا ترون بعد عامکم ھذا۔ اور لوگوں میری طرف تو متوجہ ہو جاؤ کہ شاید کہ میں اگلے سال میری زندگی رہے یا نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک شخص پیچھے کھڑا ہوا، اس نے کہا، اللہ کے رسول ہمیں کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ ربکم۔ پیارے نبی نے وصیت فرمائی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، 5 وقت نمازیں ادا کرتے جانا، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، اور رمضان کے روزے ادا کرتے جانا، رمضان کے روزے رکھتے جانا۔ اللہ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے وصیت فرمائی، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے جانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اور اطیعوا ذا امرکم، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بھی کرتے جانا۔ یہ ہے تقوی، یہ تقوی ہے دوستو، یہ تقوی ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کام کر لیے
تو آپ کے دل میں تقوی آ گیا. تقوی کی علامت ہونی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, روتے ہوئے آئے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر آ کے فرماتے ہیں اللہ کے رسول نافق حنظلۃ, اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ذاک حنظلہ, حنظلہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت حنظلہ نے فرمایا اتذکرنا بالجنۃ والنار. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حنظلہ فرماتے ہیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون حنظلہ؟ اللہ اکبر, جس کو غسیل الملائکہ کہتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حنظلہ فرماتے اللہ کے رسول جب آپ واعظ و نصیحت فرماتے ہیں نا, جب آپ جنت کا بھی ذکر فرماتے ہیں, جہنم کا بھی ذکر فرماتے ہیں, ہماری اس وقت یہ ہماری فطرت ہوتی ہے, ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور جنت کی کوشش کریں گے اور جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ اکبر. جب ہم آپ سے باہر ہو جاتے ہیں, مسجد سے باہر جاتے ہیں, کوئی کسی کام میں لگ جاتا ہے نا, اللہ اکبر, ہماری وہ عادت و ہمارا وہ خیال تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ اگر یہ خیال آپ کا 24 گھنٹے تک آپ کے دل میں رہتا ہے, میرے حبیب فرماتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 24 گھنٹے تک یہ خیال آپ کے دل میں رہتا ہے, آپ باہر بھی جاتے ہیں نا, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, لوگ آپ سے بعد میں ملتے ہیں, پہلے اللہ اکبر اللہ کے فرشتے آپ سے مصافحہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج ہم وعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں نا, مولوی صاحب سے وعظ و نصیحت سنی اور دل میں ارادہ کر لیا یار یہ تو نہیں کرنا, یہ گناہ نہیں کرنا اور یہ نیکی کرنی ہے, جنت حاصل کرنی ہے, یہ خیال کر کے جاتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساعتن و ساعتن, اے حنظلہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا, وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اے حنظلہ اگر آپ کے دل میں یہ خیال ختم ہو جاتا ہے تو آپ منافق نہیں ہیں. تو دوستو یہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ حنظلہ ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات ہے اس کی شادی کی, پہلی رات کا دولہا ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جہاد کا. اس نوجوان نے تلوار پکڑی اور نکل پڑے. جنگ احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے. ان میں سے یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دکھایا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے چاندی کے برتن میں غسل دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے صحابہ جائیے, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, جا کے اس کی بیوی کو ملیے اور اس کی بیوی سے جا کے ازارہ ماجرا پوچھیے. اتنے میں اس کی بیوی بھی آ گئی. آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں بھی بلاتے میں پھر بھی آتی. یہ آپ کے وہ صحابی ہیں رات کو جب آپ نے اعلان کیا اس کو غسل جنابت یاد نہیں رہا, جلدی میں نکل پڑے اور شہید ہوئے. میں اس کو غسل دینے کے لیے آئی ہوں خود, کیونکہ مجھے پتا ہے شہید پر غسل نہیں ہوتا.
لیکن میں اس کو غسل جنابت دینے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے بی بی، اس کا پتہ یا تو آپ کو تھا یا آپ سے پہلے اللہ کو تھا، اور اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کو غسل دلایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے دل میں اتنی ڈر ہو، لیکن ہمارے دل میں کیا تقوی ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ۔ کل قیامت جب بپا ہوگی نا، جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دعت امرأۃ ذات منصب وجمال فإنی اخاف اللہ۔ کل قیامت والے دن اللہ اس شخص کو بھی بلائے گا، آ میرا بندہ، آ میرے عرش کے نیچے آ جا۔ یہ وہ بندہ ہوگا جس کو ایک عورت نے، خاندانی عورت نے، بڑی حسب و نسب والی عورت نے، امیر خاندان کی عورت نے، اللہ اکبر، خوبصورت عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی، اور یہ بندہ اللہ سے ڈر گیا، فرمایا وَإِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اس میں اللہ سے میں ڈرتا ہوں، میں آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے بارے میں مالک ذوالجلال نے اعلان فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ایسا بندہ جو اپنے نفس کو روکے رکھا، برائی سے روکے رکھا نا اپنے نفس کو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے بندے کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جنت تیار کر رکھی ہے ایسے بندے کے لیے۔ دوستو، اور ایسا بندہ بھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اللہ اکبر۔ ایسا آدمی جب اللہ کا ذکر سنتا ہے نا، اللہ اکبر، اللہ کے خوف کی وجہ سے دل میں تقوی ابھرتا ہے، اور وہ اس کا دل رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر سنتا ہے ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب قرآن کا ذکر، اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ اکبر، ان کے ایمان اللہ رب العزت بڑھا دیتا ہے۔ یہ تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ اکبر، میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینان لا تمسہم النار۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن ان دو آنکھوں کو اللہ اکبر جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ دو آنکھیں ایسی، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین بقت من خشیت اللہ
ایک وہ آنکھ جو اللہ سے ڈرتی ہے، اللہ سے ڈری اور آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ اکبر، اللہ اس آنکھ کو بھی اللہ رب العزت اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے گا نا۔ اور دوسری آنکھ اللہ کے پیارے بھی فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی آنکھ، اللہ اکبر، اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تقوی ہونا چاہیے انسان کے دل میں، اور جب تقوی ہوگا تو آپ کا کام، آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی۔ تو دوستو، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ گفتگو طویل تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کے دل میں تقوی پیدا کر دے، اور اللہ رب العزت آپ اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔